ملتی جلتی نہیں، ممکن ہے شیطان سے مل جائے۔ میں تجھے دیکھ کر شیطان کا نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کاغذ پہ، تو مجھے اجازت دے، بدلے میں تجھے رقم دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، میں مر جاؤں گا، بچہ یتیم ہو جائے۔ اس نوجوان نے کہا میاں تیری زندگی موت کا مسئلہ ہے، اگر تو مجھے شیطانی روپ میں ڈھالنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیری زندگی تو بچ جائے گی، تیرے بچے یتیم تو نہیں ہوں گے۔ اب اس شخص کو دیکھ کر پینٹر تصویر بنا رہا تھا، اس نوجوان کو دیکھتا تھا، ادھر سے تصویر بناتا تھا، کس کی شکل بنا رہا ہے، کس کی تصویر، شیطان کی تصویر بنا رہا ہے۔ ایک دم اس پینٹر نے دیکھا، تصویر بناتے وقت اس پینٹر نے دیکھا کہ وہ نوجوان رو رہا ہے، ایک دم اس نوجوان کی چیخ نکل گئی۔ اس تصویر بنانے والے پینٹر نے کہا نوجوان میاں خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ بنی ہے؟ اس نے کہا میاں رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں وہی معصوم بچہ ہوں جس کو دیکھ کر 20 سال پہلے تو نے فرشتے کی تصویر بنائی تھی، میں وہی خوبصورت بدبخت بچہ ہوں جس کو دیکھ کر تو کہتا تھا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ ہائے میرے بد اعمالوں نے مجھے شیطان بنا دیا، میں وہی معصوم بچہ ہوں، وہی حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہوں جس کو دیکھ کر 20 سال پہلے تو نے فرشتے کا نقشہ کھینچا تھا، میری بد اعمالیوں نے مجھے شیطان بنا دیا۔ جوانوں خدا را اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اعمال پر نظر ڈالو، انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تم تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ تم کیڑوں سے بدتر کیوں نکلے؟ بد کرداریوں کی وجہ سے۔ اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی پرسنالٹی، عزت بنتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علی رحمہ فرماتے ہیں جوانو اگر تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر خدا را میری 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ پہلی نصیحت، کبھی بھول کر بھی زیادہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا، پیٹ بھر کر نہ کھانا کبھی بھول کر بھی، اس لیے کہ جو شخص پیٹ بھر کر زیادہ کھاتا ہے وہ عبادت کی لذت سے محروم رہ جاتا ہے، اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ میری دوسری نصیحت، کبھی بھول کر بھی زیادہ دیر تک نہ سونا، اس لیے کہ جو شخص زیادہ دیر تک سوتا ہے اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ میری تیسری نصیحت، کبھی بھول کر بھی لوگوں کی خوشنودی نہ چاہنا، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی چھوڑ کر لوگوں کی خوشنودی چاہتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ میری چوتھی نصیحت، کبھی بھول کر بھی غیبت نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اصلی مسلمان والی موت نہیں مرتا۔